سعودی عرب نے عمران خان زندہ باد کا نعرہ لگا دیا۔ پاکستان ہی ہمارا حقیقی دوست۔ شاہ سلمان نے محمد بن سلمان کو متنبع کر دیا۔ جب عربوں کو امریکہ، بھارت سمیت یورپی ممالک نے دھوکہ دیا تو پاکستان نے ہی ہمیں بچایا۔ شاہ سلمان کا نوجوان شہزادوں سے خطاب۔ ابھی یمنی حوثیوں کے حملوں سے پاکستان نے بچایا۔ خبر تیز چینل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ پاکستان نے ہمیں اپنا سب سے بہترین کمانڈر دے رکھا ہے۔ جنرل راحیل شریف کی بڑی کامیابی۔ محمد بن سلمان بھی خوش۔ سعودی فوجی اتحاد نے حوثی باغیوں کو ٹھکانے لگا دیا۔ حوثی باغیوں کا دفاعی نظام مکمل طور پر تباہ و برباد۔ حوثیوں کے گھر سعدہ پر سعودی فوجی اتحاد کا قبضہ۔ یمن جنگ میں سعودی عرب کی اب تک کی بڑی کامیابی، اور یہ سب جنرل راحیل شریف کی قیادت میں ممکن ہوا، جو سعودی فوجی اتحاد کے سربراہ ہیں۔ ویڈیو میں آگے جا کر ہم آپ کو بتائیں گے کہ امریکی صدر جو بائیڈن اور سعودی عرب کے درمیان یمن کے حوالے سے کیا تنازع ہے، اور ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ خطے میں دو بڑی اسلامی طاقتوں میں سے امریکی صدر جو بائیڈن کس کا ساتھ دیں گے۔ پاکستان نے کیسے سعودی عرب کی مدد کر کے ساری بازی پلٹی، اور محمد بن سلمان عمران خان سے اتنے خوش کیوں ہیں۔ پاکستان نے بھارت سے تیل کی لڑائی پر سعودی عرب سے کون سا بڑا وعدہ کیا ہے جس نے نئی دلی کو پریشان کر دیا۔ ناظرین، جنرل راحیل شریف کی قیادت میں عرب فوجی اتحاد نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ محمد بن سلمان کا اتحادی فوج بنانے کا فیصلہ درست ثابت ہو گیا۔ عرب اتحادی فوج نے جنرل راحیل شریف کی قیادت میں حوثی باغیوں کو ناخن چنے چبا دیے۔ حوثی باغیوں کے گھر سعدہ پر اسلامی اتحادی فوج کا پرچم لہرا دیا گیا۔ ویڈیو میں آگے جا کر ہم آپ کو بتائیں گے کہ حوثی باغیوں کی جانب سے حملوں کے جواب میں اسلامی اتحادی فوج نے کیا عظیم کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ یمن میں جاری جنگ کے حوالے سے امریکی صدر جو بائیڈن کیا کہتے ہیں، اور ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ خطے میں دو طاقتور لیکن الگ الگ نظریات رکھنے والے مسلم ممالک کے بارے میں امریکہ کی کیا پالیسی ہوگی۔ ناظرین، 2015 میں جب سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے سعودی فوجی اتحاد کی بنیاد رکھی تو اس وقت ایسا محسوس ہوا کہ اس اتحاد کو کوئی کام نہیں ہوگا اور یہ برائے نام ایک اتحاد ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس اتحاد کے فوائد منظر عام پر آنے لگ گئے ہیں۔ حوثی باغیوں نے سعودی عرب کے ناک میں دم کر رکھا ہے۔ آئے روز وہ کسی نہ کسی سعودی شہر، ہوائی اڈے یا تیل کی تنصیبات پر حملہ کر دیتے ہیں، جس سے جانی نقصان تو بہت کم ہوتا ہے لیکن مالی نقصان بہت ہوا۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے جنرل راحیل شریف کو کھلی آزادی دی جو کہ حوثی باغیوں کے ساتھ کھل کر مقابلہ کریں۔ امریکی پالیسیز اور پابندیوں کو فی الحال بھول جائیں، اور جنرل راحیل شریف نے ایسی کارروائی ڈالی کہ حوثی باغیوں کی کمر توڑ دی۔ حوثی باغیوں کے میزائل چکن کو نشانہ بنایا اور ختم کر دیا۔ حوثی باغیوں کا گھر سمجھا جانے والا سعدہ شہر کو کنٹرول حاصل کر لیا۔ یہ عرب فوجی اتحاد کی سب سے بڑی کامیابی ہے، اور یہ سب جنرل راحیل شریف کی قیادت کے باعث ممکن ہوا۔ انہوں نے اپنے تجربے کو استعمال کرتے ہوئے حوثی باغیوں کو عبرت کا نشان بنایا۔ ناظرین، سعودی فوجی اتحاد نے یمن میں حوثی باغیوں کا میزائل چکن فضائی دفاعی نظام تباہ کر دیا۔ سعودی فوجی اتحاد کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل ترکی المالکی نے حوثی باغیوں کا دفاعی فضائی نظام تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ یمنی فوج کی جانب سے ایک ویڈیو بھی جاری کی گئی ہے جس میں حوثیوں کے بارود بردار ڈرون کو تباہ کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ عرب فوجی اتحاد کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ حوثیوں کا میزائل چکن فضائی دفاعی نظام غیر ملکی ماہرین چلا رہے تھے۔ اس سے قبل یمنی فوج نے ایک اور بیان میں دعویٰ کیا تھا کہ حوثیوں کے گھر سعدہ میں حوثیوں کا بارود بردار ڈرون تباہ کیا گیا، جس میں انہیں بھاری جانی نقصان ہوا۔ ناظرین، سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان اس وقت یمن کے تنازع کو لے کر اختلافات سامنے آ رہے ہیں، اور امریکہ نے یمن جنگ کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ سعودی عرب یمن میں اپنی کارروائیاں ختم کرے۔ ہم نے آپ کو اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن اور سعودی عرب کے فرمانروا شاہ سلمان میں پہلا ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے تعلقات کو مزید بہتر بنانے پر زور دیا ہے۔ ٹیلی فونک بات چیت میں امریکی صدر جو بائیڈن نے سعودی عرب کی سرزمین کے دفاع کا بھی اعادہ کیا۔ سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے خطے میں امن کے لیے تعاون بڑھانے پر زور دیا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے یمن جنگ کے خاتمے اور انسانی حقوق پر بھی تبادلہ خیال کیا ہے۔ ٹرمپ دور میں سعودی عرب کو امریکی اسلحے کی سپلائی جاری تھی، جسے جو بائیڈن انتظامیہ کے آنے پر روکنے کا اعلان کیا گیا تھا۔ صدر جو بائیڈن اسلحہ فراہمی کے معاملے کو یمن جنگ سے جوڑتے ہیں۔ اقوام متحدہ بھی سعودی عرب کے یمن پر حملوں کی کئی بار مذمت کر چکی ہے۔ اقوام متحدہ کے ہیومینٹیرین چیف نے چند روز قبل یمن پر سعودی حملے میں 30 شہریوں کی ہلاکت پر شدید افسوس کا اظہار کیا تھا۔ یورپی یونین کا سعودی عرب کی جانب سے جاری یمن جنگ سے متعلق موقف ہے کہ مسلح جھڑپیں کسی مسئلے کا حل نہیں،
مشرق وسطیٰ کی علاقائی طاقتیں اقوام متحدہ کی سفارشات کا احترام کریں۔ ناظرین، جو لوگ ہمارے چینل پر آئے ہیں ان کو بتاتے جائیں کہ حوثی باغی کون ہیں اور وہ سعودی عرب کے اس قدر خلاف کیوں ہیں۔ حوثی قبائل یمن میں آباد اور کئی سو سال تک یمن میں حکومت کرنے والی زیدی اہل تشیع کی ایک شاخ ہیں۔ 2004 میں شیعہ رہنما بدر الدین الحوثی نے حوثی قبائل کو متحد کر کے حکومت کے خلاف مسلح جدوجہد کا آغاز کیا۔ اس وقت کے صدر علی عبداللہ صالح کی فوجوں نے حوثیوں کے خلاف آپریشن کا آغاز کیا۔ اس آپریشن میں بدر الحوثی مارے گئے۔ اس وقت حوثیوں کی قیادت عبد المالک الحوثی کے پاس ہے۔ 2004 میں بھی جب حوثیوں اور یمنی فوجیوں کے درمیان جنگ عروج پر تھی تو حوثیوں نے صدا صوبے کے زیادہ تر حصے پر قبضہ کر لیا، جبکہ صوبہ حجا، عمران، الجواف اور سعودی صوبے جیزان میں بھی جھڑپیں شروع ہو گئیں، جس پر سعودی فورسز نے یمن میں داخل ہو کر حوثیوں کے خلاف آپریشن میں یمنی فوج کی مدد کی۔ یمنی حکومت کا موقف ہے کہ شیعہ ہونے کے باعث ایرانی حکومت حوثیوں کی مدد کر رہی ہے اور انہیں اسلحہ فراہم کرتی ہے۔ 2009 میں یمنی حکومت نے شمالی صوبے صدا میں حوثیوں کے خلاف دوبارہ آپریشن شروع کیا تو سعودی حکومت نے اس میں بھرپور حصہ لیا۔ 20 جنوری 2015 کو حوثیوں نے یمنی دارالحکومت صنعاء پر دھاوا بول کر اس پر قبضہ کر لیا اور صدارتی محل پر بھی قبضہ کر لیا۔ عبوری حکومت کے سربراہ عبد الربو منصور ہادی اس وقت صدارتی محل میں تھے جب اس پر شدید گولہ باری کی گئی۔ صدر ہادی وہاں سے فرار ہو کر عدن چلے گئے اور عدن کو عارضی دارالحکومت قرار دے دیا۔ اس کے بعد حوثیوں نے مزید کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ اب جبکہ حوثیوں نے سعودی سرحد پر واقع یمنی صوبے محراب کی طرف پیش قدمی کی تو سعودی حکومت بھی حرکت میں آئی اور حوثیوں پر بمباری شروع کر دی۔ محراب صوبے نے نہ صرف سعودی سرحد کے قریب واقع بلکہ یہ صوبہ تیل کی دولت سے مالا مال ہے اور یمن کا سارا تیل اسی صوبے سے نکلتا ہے، جس پر یمنی معیشت کا انحصار۔ اس صوبے میں سنی قبائل کا کنٹرول ہے اور کئی ماہ سے یہ سنی قبائل حوثیوں کے خلاف لڑائی کی تیاری کر رہے ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اگر یمن میں مذاکرات کے ذریعے مسائل کو حل نہ کیا گیا تو وہاں شدید خانہ جنگی شروع ہو سکتی ہے، کیونکہ اس وقت یمن کے کچھ صوبوں پر شیعہ زیدیوں اور حوثیوں کا قبضہ ہے اور کچھ صوبوں میں سنی قبائل قابض ہیں۔ چند صوبوں میں داعش اور القاعدہ بھی موجود ہیں۔ تجزیہ کاروں کا مزید کہنا ہے کہ سعودی عرب کو خدشہ ہے کہ اگر یمن میں بھی شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والے حوثی برسر اقتدار آ گئے تو اس کی سرحد پر واقع 3 ممالک عراق، یمن اور لبنان اہل تشیع کے کنٹرول میں چلے جائیں، جس سے اس کے تیل سے مالا مال صوبے الناصریہ میں موجود اہل تشیع کی اکثریت بھی بغاوت پر آمادہ ہو سکتی ہے۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔ ناظرین اکرام، سعودی عرب اب بھی پاکستان سے اچھے تعلقات برقرار رکھنا چاہے گا، لیکن وہ پاکستان کی طرح انڈیا کو اپنا دشمن ملک نہیں سمجھتا ہے۔ وہ اب انڈیا سے اپنی دوستی کو پاکستان کی پالیسی کا یرغمال نہیں رکھنا چاہے گا۔ دونوں ممالک کا اپنے تعلقات کو ملٹی ویکٹر خارجہ پالیسی کی بنیاد پر اثر نو تعمیر کرنا دونوں کے لیے سود مند ہو سکتا ہے۔ ملٹی ویکٹر تعلقات میں دونوں ممالک مشترکہ معاملات میں ایک دوسرے سے تعاون کر سکتے ہیں اور جن امور پر اختلافات ہیں ان میں باہمی احترام کا مظاہرہ بھی کر سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، OIC کی ویب سائٹ بھی یہی بتاتی ہے کہ شاہ محمود قریشی کے بیان سے ایک روز پہلے اس تنظیم نے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں کشمیریوں کی آبادی کے تناسب کو بدلنے کی کسی بھی کوشش سے باز رہنے کی تاکید کی ہے۔ ساتھ ہی کشمیریوں کے انسانی حقوق کی حمایت کرتے ہوئے OIC نے مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں حل کرنے کے موقف کی بھی تجدید کی ہے۔ انڈیا کے معروف تجزیہ کار پراوین سوانی سعودی عرب کے کشمیر کے معاملے میں لیت و لال کے رویے کو اس کی خطے میں تبدیل ہونے والی پالیسی کا مظہر قرار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس صدی کی پہلی دہائی ہی سعودی عرب نے انڈیا کے ساتھ تعلقات کو تصویراتی اہمیت دینی شروع کر دی تھی۔ سوانی کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ انڈیا سعودی عرب کا تیل خریدنے والے اہم ممالک میں سے ایک ہے۔ پھر سعودی عرب نے انڈیا میں بہت بھاری سرمایہ کاری کرنی شروع کر دی اور بلا شبہ اس کے علاوہ سعودی عرب انڈیا کے ایران کے ساتھ تعلقات کو کمزور کرنا چاہتا تھا۔